میں اس عظیم ہستی کو دعوت خطاب دینا جا رہا ہوں جو علمی بھی ہیں، فکری بھی ہیں، وقت کی نزاکت کو بھی جانتے ہیں اور اس وقت زمانے کی نبض پر بھی ان کا ہاتھ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اہل سنت کا جمود چوٹے، پاکستان کی دھرتی پر علمی اور فکری کام کر رہے ہیں۔ انہی کے ادارے نے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن تفسیر مکمل ہوئی، اب بخاری شریف کی شرح لکھی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اہل سنت میں بیداری ہے۔ انگریزی ترجمہ الحمدللہ اس کا حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے جاری ہے۔ تبیان القرآن کا انگلش ترجمہ بھی انشاءاللہ تعالی اہل سنت کو ملے گا۔ اور برطانیہ میں برٹش مسلم فورم نے الحمدللہ خاص طور پہ رؤیت ہلال کے حوالے سے جو ہمارا بورڈ ہے وہ کام کر رہا ہے اور دن رات اس پہ میٹنگز بھی ہوئیں، اور پچھلے دنوں ہم سعودی ایمبیسی بھی گئے اس پیغام کو پہنچانے لیے کہ سعودی عرب کے اعلان کی وجہ سے برطانیہ میں مسلمانوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، خدا را غور کیجئے، نفرت بڑھ رہی ہے آپ کے خلاف۔ اس میں دیگر مسالک کے لوگ بھی تھے۔ وقت چونکہ قلیل ہے، میں درخواست گزار ہوں خطیب پہلے مفتی صاحب کا ٹھیک ہے، اوکے، نہیں ان کا نہیں لے رہے، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد منیب الرحمان صاحب، چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان، ان کو خطاب کی دعوت دے رہا ہوں۔ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آ کے بیٹھ جائیے پلیز۔ آخری خطاب ہے، تشریف لائیے اور بیٹھ جائیے۔ نعرہ تکبیر، ذرا جوش کے ساتھ۔ مفتی صاحب پاکستان سے آئے ہیں اہل سنت کو پیغام دینے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عالمی میلاد کانفرنس کے کنوینر حضرت علامہ صاحبزادہ پیر حبیب الرحمن صاحب محبوبی دامت برکاتہم العالیہ، برٹش مسلم فورم کے تمام ٹرسٹیز، ذمہ داران، اراکین اور اسٹیج پر موجود جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، زعماء ملت اور میرے تمام دینی بھائیوں، چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں برٹش مسلم فورم کو اس عالمی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ پیر محبوبی صاحب نے شب و روز کاوش کی، محنت کی، اپنا وقت اور وسائل صرف کیے۔ میں ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جن حضرات نے کچھ کھلے اور بند خط لکھے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن تک پیغام پیر صاحب نہیں پہنچا سکے تھے ان دوستوں نے پہنچا دیا۔ برٹش مسلم فورم UK میں اہل سنت و جماعت کی تمام جماعتوں، جمعیتوں، تنظیموں اور اداروں کا مشترکہ فورم ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کی وحدت، جمعیت کو قائم کرنے کے لیے قائم ہوا اور اسے قائم رہنا چاہیے۔
اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس ادارے کو استحکام و دوام عطا فرمائے۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ برطانیہ کے سٹیزن کی حیثیت سے، برٹش مسلم کی حیثیت سے اور امت مسلمہ کا انٹیگرل پارٹ ہونے کی حیثیت سے ہمارا موقف کیا ہے، ہمارے مطالبات کیا ہیں، ہماری توقعات کیا ہیں، ہمارا پیغام کیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپالوجیٹک ہرگز نہیں ہیں۔ جہاد ہمارا ایمان ہے، جہاد ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ بدر کے سپہ سالار جیسا سپہ سالار نہ کبھی پہلے آیا اس دنیا میں، نہ کبھی بعد میں آئے گا۔ لیکن ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو جہاد کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں ان سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اہل مغرب کو یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج جہاد کے نام پر فساد برپا کرنے والے جن سے تمہیں شکایت ہے، کل تم ہی ان کے سرپرست تھے۔ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ القاعدہ کا نام، اس کے قائدین کے اصلی اور فرضی نام ہم نے سب سے پہلے امریکہ سے سنے۔ اہل سنت و جماعت کا کسی فساد سے، کسی بدامنی سے نہ پہلے کبھی تعلق رہا، نہ اب کبھی کوئی تعلق ہے۔ لیکن ہم برطانیہ کو، امریکہ کو، اہل مغرب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا رویہ، تمہارا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ یکساں ہے۔ جب تم برتاؤ کرتے ہو تو پھر تمہیں فرق کرنا چاہیے۔ تمہارے ایئرپورٹس پر جب ہر داڑھی والے کے ساتھ، ہر عالم کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا تو پھر تمہیں بھی محبت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر تم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو، امن پھیلانا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں امن والوں کو پہچاننا چاہیے اور پرامن لوگوں میں اور فسادیوں میں فرق کرنا چاہیے، اور وہ تمہارے پروردہ ہیں۔ کل بھی تمہیں ان کے ٹھکانے معلوم تھے، آج بھی تمہیں ان کے ٹھکانے معلوم ہیں۔ اس لیے جب تم امتیازی قانون بنانا چاہتے ہو تو ہم اس قانون کی مذمت کرتے ہیں۔ نہ ہمیں 42 دن کے لیے، نہ ہمیں 28 دن کے لیے، نہ ہمیں 1 دن کے لیے کسی بے قصور انسان کو بندش میں رکھنا منظور نہیں ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ لوگ انسانوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا ہے، تم نے کب سے غلام بنا لیا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے امتیازی قانون بنانا تمہیں بند کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں امت مسلمہ کے لیے کہ نیک جذبات چاہیے تو جس طرح تم نے ایسٹ ٹیمور کے عیسائیوں کو پلیبیسائٹ کا حق دیا، اپنی آزادی کے لیے ریفرنڈم کا حق دیا، تو وہ حق کشمیر کے مسلمانوں کو بھی ملنا چاہیے، وہ حق فلسطین کے مسلمانوں کو بھی ملنا چاہیے۔ اور اگر وہ وعدہ جو 1948 میں کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ UNO میں کیا گیا تھا، اگر اس کو وفا نہیں کیا جاتا تو پھر ہمیں بتاؤ کہ مذہب کی بنیاد پر تمیز کا جواز کیا ہے اور مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا جواز کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو
آپ جمہوریت کے علمبردار ہیں، اور پوری دنیا کے جمہور نے کہا تھا کہ عراق پر حملہ نہ کرو، تم نے انسانیت کی آواز کو کیوں نہ سنا؟ اس لیے ہم تم سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ تمہاری افواج کے عراق میں داخل ہونے کے بعد جو ہزاروں لاکھوں انسان کا خون زمین پر گرا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عدل قائم کرو، ہم چاہتے ہیں کہ انصاف قائم کرو، ہم چاہتے ہیں کہ تمام انسانوں کے ساتھ مساوی سلوک کرو۔ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جس جنرل ایمنسٹی اور عفو عام کا اعلان کیا تھا، اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں آج تک نہیں ملتی۔ اور ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا میگنا کارٹا اور تمہارے جنیوا کنونشن کے ہیومن چارٹر اور تمہارا UN کا چارٹر خیرات ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی۔ اس زمین پر سب سے پہلے انسانیت کو جس نے حقوق دیے، عورتوں کو جس نے حقوق دیے، انسانیت کو جس نے حرمت دی، انسانی جان اور مال اور آبرو کو جس نے تقدیس عطا کی، وہ صاحب میلاد محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اور ہم اس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ یہی ہمارا مشن کل بھی تھا، یہی ہمارا مشن آج بھی ہے، یہی ہمارا مشن کل بھی رہے گا۔ لیکن ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یورپ کے لیے تمہیں جمہوریت چاہیے، مسلمانوں کے لیے تمہیں ملوک چاہیے؟ اپنے لیے تمہیں جمہوریت چاہیے، مسلمانوں کے لیے تمہیں سلاطین چاہیے؟ اگر تم واقعی جمہوریت کے علمبردار ہو تو ملوک پر سے ہاتھ اٹھا دو، اگر واقعی جمہوریت کے علمبردار ہو تو سلاطین کی سرپرستی چھوڑ دو، اگر واقعی جمہوریت کے علمبردار ہو تو جس طرح تمہارے عوام کو اپنا فیصلہ کرنے کا حق خود ہے، مسلمان عوام کو بھی اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار ملنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کو، ہم کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں اگر ہمیں عزت و وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاکستان کا تمام ریزرو $10 بلین ہے، اور چائنا نے صرف اولمپکس پر $225 ملین خرچ کیے ہیں، $225 بلین خرچ کیے ہیں، اور آج انہوں نے کھیل کے میدان میں مغرب کو زیر کر دیا ہے۔ اس لیے اگر جواب دینا ہے امت نے تو علم کا جواب دینا چاہیے۔ اس دور میں ترقی کا اگر کوئی ہتھیار ہے، اس دور میں اگر عظمت و رفعت کا کوئی ہتھیار ہے تو وہ علم کا ہتھیار ہے، وہ سائنس کا ہتھیار ہے۔ میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، میں مسلم نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، میں مسلمانوں کے بچوں سے اپیل کرتا ہوں کہ علم کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اگر آپ علم کی طرف قدم بڑھائیں گے، اگر آپ علم کا پرچم ہاتھ میں لیں گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی، انسانیت کو بھی عزت ملے گی، اسلام کو بھی عزت ملے گی۔ ہم بحیثیت برطانوی شہری برطانیہ کی حکومت کو، یہاں کے تمام عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جیو اور جینے دو کے اصول کے قائل ہیں۔ ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے بھی امن چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی امن چاہتے ہیں، آپ کے لیے بھی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی سلامتی چاہتے ہیں۔ اس لیے جو حقوق آپ کو اپنے لیے چاہیے وہ حقوق آپ کو اوروں کو بھی دینا چاہیے، وہ حقوق پوری انسانیت کے لیے تسلیم کرنا چاہیے۔ جب میں امریکہ گیا اور مجھے پتہ چلا کہ علامہ قمر الزمان اعظمی کو کئی گھنٹے تک وہاں ایئرپورٹ پر روکا گیا تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں نے کہا کہ تمہاری ہوم لینڈ سیکیورٹی اور سعودی شرطے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہاں بھی مخ مافی، یہاں بھی مخ مافی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن کو فروغ ملے تو پھر پرامن لوگوں کو تکریم دینی چاہیے،
پرامن لوگوں کو عزت دینی چاہیے۔ اسی طرح سے برطانوی حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر برطانیہ میں 80% مسلمان اہل سنت و جماعت ہیں، لہٰذا اگر تم نے مسلمانوں کے لیے کوئی قانون بنانا ہے، مسلمانوں کے لیے ادارے بنانے ہیں، مساجد کے لیے فورم بنانا ہے، تو پھر سب سے پہلے اہل سنت کو مقام ملنا چاہیے، اہل سنت کی اکثریت کا اعتراف کرنا چاہیے، اہل سنت کی امن پسندی کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کو ان کا جائز مقام دینا چاہیے۔ ہمیں شکوہ ہے تو اس بات کا کہ آپ شکایت کرتے ہیں تو دہشت گردی کی اور نوازتے ہیں تو دہشت گردوں کو۔ جب دہشت گردوں کو نوازو گے تو دہشت گردی جنم لے گی، اور جب پرامن لوگوں کو عزت دو گے تو امن و امان ملے گا، سلامتی ملے گی۔ تو اہل سنت و جماعت پورے روئے زمین پر پرامن ہیں، سلامتی کے خواہاں ہیں اور پوری انسانیت کو سلامتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ میں برٹش مسلم فورم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بد دل نہ ہوں، جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے، جب بھی کوئی مشن اٹھتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اس پر انگلیاں اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کرے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ صحیح سمت میں چل ہی نہیں رہے۔ جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہوں تو جو جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رکاوٹوں کو عبور کریں گے تو انشاءاللہ ان کو کامیابی و کامرانی ملے گی۔ میں اہل سنت و جماعت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو شکایت کا حق ہے، آپ کو شکوے کا حق ہے، آپ کو اختلاف کا حق ہے، لیکن اختلاف کا اظہار گھر کی چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے۔ اختلاف کا اظہار اپنے فورم پر ہونا چاہیے۔ جب ہم کھلی دنیا میں آئیں تو پھر ہمیں وحدت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عزت اتحاد میں ہے، عظمت اتحاد میں ہے، وقار اتحاد میں ہے، افتراق میں بے توقیری ہے، افتراق میں ہوائیں اکھڑ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں منظم ہو کر، متحد ہو کر اور آج کی کانفرنس کے بعد بھی اپنے لیے مستقبل کے لائے عمل کا تعین کرنا چاہیے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ دنیا دی نظروں بچ بچ کے، دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ عاشق جیڑے پاک نبی دے، عاشق جیڑے پاک نبی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے، جلوے ویکھن